الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے دوستوں، کچھ وقت سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اکرم بھائی آپ خوارج کے اوپر ویڈیو بنائیے، خوارج کی جو پہچان ہے وہ بتائیے۔ لوگ ہم کو خارجی بولتے ہیں، خارجی کا فتویٰ لگاتے ہیں ہم پر، اور تو ہم کیسے پہچانیں کہ خارجی کون ہے؟ ہم ان کو کیسے بتائیں کہ ہم خارجی ہیں ہی نہیں، خارجی تو الگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی توفیق سے آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور معافی چاہتا ہوں کہ اتنا وقت لگا، اتنے دن لگے، اور اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اور جس نے بھی میری مدد کی ہے، یہ جو خارجیز کی جو ڈیفینیشنز ہیں یا ان کے جو افکار نظریات ہیں ان کو بتایا ہے مجھے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سچ میں۔ تو شروع کرتے ہیں، آئیے زیادہ ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے جلد سے جلد شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگ بہت بزی رہتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ جو خارجی ہے نا، یہ جو میں ان کی ڈیفینیشن میں بالکل نہیں جاؤں گا، اور نہ اس بارے میں بات کریں گے ہم کہ ان کی شروعات کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے پھر تو ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ بھائی چھوٹی چھوٹی ویڈیو تو آپ لوگ دیکھ نہیں پاتے، اتنی بڑی ویڈیو آدھے گھنٹے سے اوپر کی ہو جائے گی، وہ کہاں سے دیکھ پاؤ گے؟ پھر بھی اتنا بتا دیتا ہوں کہ خارجیوں کا جو ظہور تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ وہ اتنا بدترین خارجی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف ہی کرتے تھے ہمیشہ، جب وہ مال بانٹتے تھے تو انصاف ہی کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون مکے والا ہے، کون مدینے والا، کون انصار ہے اور کون مہاجر، کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ لیکن وہ بدبخت اتنا زیادہ بدبخت تھا، اتنا زیادہ برا انسان تھا، اس نے نبی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو غالباً حضرت عمر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دو، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا تھا کہ اس کو انسان کی آل سے، اس کی فیملی سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، خروج کر جائے گی۔ خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایگزٹ کرنا، باہر نکل جانا، ٹھیک ہے۔ خوارج کے بارے میں بہت حدیث آپ کو مل جائیں گی، بہت ساری۔ اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ان میں سے ایک بھی حدیث ہم پر فٹ نہیں ہوتی، بلکہ کس پر فٹ ہوتی ہے آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ خارجی کافر ہوتے ہیں یا مسلمان۔ تو اتنا جان لیجئے، جو غلط خارجی ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ خارجی، تو وہ کافر ہوتے ہیں، اور باقی کے بدعتی، واللہ اعلم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خوارج کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور بہت سارے ان کے افکار اور نظریات ہیں، لیکن جو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ شادی شدہ جانی ہوتا ہے اس پر رجم کی جو حکم ہوتا ہے نا، رجم کرنے کا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لیں تو ان کی سزا یہ ہے رجم، جس کو سنسار بھی بولتے ہیں، یعنی کہ پتھروں سے مار مار کر ان کو مار دیا جائے۔ اور یہی اللہ کے قرآن کہتا ہے، یہی شریعت ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو، شریعت کو چھوڑ دیا اور اپنی من گھڑن تعویلات کی، من سے عقل سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شادی شدہ جو جانی ہوگا، زانی ہوگا، اس پر جو ہے وہ رجم کی حد نہیں لگائی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو ہم مانتے ہی نہیں مانتے، تو یہ والی جو قسم ہے یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی، تو بھائی ہم کیسے خارجی ہیں؟
दूसरी तरफ चलते हैं। जो दूसरी किस्म है वो ये है कि जो शख्स शादीशुदा इंसान पर तोहमत लगाए, आदमी पर तोहमत लगाए, तो उस पर कोई हद नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि उसके लिए कोड़े हैं, गालिबन 80 कोड़े हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि शादीशुदा मर्द पर अगर कोई इंसान ज़िना की तोहमत लगाता है तो उस पर कोई हद जो है वो नहीं है। और अगर कोई इंसान शादीशुदा औरत पर इल्ज़ाम लगाता है ज़िना का तो उस पर हद है। अब आप पूछेंगे भाई इतना डिफरेंस क्यों, ये भेदभाव क्यों, है ना। तो भाई ये तो इनसे पूछो, मैं कैसे बता दूं, मैं तो खारजी नहीं हूँ और मुझे यकीन है आप भी खारजी नहीं हो, इसलिए आपको भी नहीं पता होगा कि मर्द औरत का डिफरेंस क्यों, जबकि मर्द औरत का डिफरेंस इन मामलों में अल्लाह ने किया ही नहीं है। ज़िना के मामले में या सज़ा के मामले में या हद के मामले में जब अल्लाह ने नहीं किया तो कोई और क्यों करेगा जो सही सालिम मुसलमान होगा। लेकिन ये लोग करते हैं, इन लोगों ने अल्लाह के कानून को ही बदल दिया, तो इस वजह से ये इनका कुफ्र है। इसलिए कई सारे उलमा ने काफिर का फतवा भी दिया इन पर। आगे चलते हैं, 3 हो गए। चौथा है कि चोर का हाथ कहाँ तक काटा जाएगा, ये बताओ। कुछ उलमा कहते हैं कि जो हमारी कलाई होती है वहाँ से काटा जाएगा, कुछ कहते हैं कि जो हमारी कोहनी होती है वहाँ से काटा जाएगा। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात वाज़ेह हो जाती है, लेकिन इन लोगों के अपने ही अलग दिमाग चल रहा है। ये लोग बोलते हैं कि जो चोर का हाथ है वो कंधे से काटा जाएगा। इन लोगों ने हद पार कर दी। एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं ना, तो वो यही लोग होते हैं, हद पार कर दी इन्होंने, कंधे से हाथ काटा जाएगा। अल्लाह की लानत तो इन खारजियों पर, ये इनकी बिदअत है, ठीक है। 5वीं चीज़, हाइजा औरत के बारे में इस्लाम हुक्म देता है कि ना तो उस पर रोज़ा फ़र्ज है और ना ही नमाज तो माफ़ ही हो जाती है, रोज़ा माफ़ नहीं होता। रोज़ा उसको रखना पड़ेगा, अगर फ़र्ज है रमज़ान का तो उसको रखना पड़ेगा। कब? जबकि उसके पीरियड्स बंद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और वो पाक हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जाहिल बेवकूफ़ खारजी लोग हाइजा औरत पर भी रोज़ा और नमाज वाजिब मानते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, इनकी और अक्लों पर पत्थर पड़े हैं। चलिए 6ठी चीज़ को देखते हैं जल्दी से। वो ये है कि बच्चों और औरतों के कत्ल को, उनके खून को ये लोग हलाल समझते हैं। अनगिनत अहदीस हैं इस बारे में, सहाबा के अक़वाल हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस हैं कि बच्चे और औरतों को जंग में ना मारा जाए, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। जंग की कुछ शराइत होती हैं और उनमें से ये भी है कि बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, औरतों को कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये खारजी लोग बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ते। आपको मैं एक रियल इंसिडेंट बताऊं, माफ़ी चाहूँगा अगर और ये वीडियो बड़ी हो जाए तो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक नहीं अनेक खारजियों से मिला हूँ। रियल में नहीं मुलाकात हुई, लेकिन फेसबुक पर मुलाकात हुई। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इन पर मुलाकात होती थी। पहले तो बहुत होती थी, अब तो ना के बराबर होती। अब तो मैं दूर ही रहता हूँ इनसे। तो एक बंदा था, उसने मेरी हरकतों से ये अंदाज़ा लगाया कि मैं जो है वो मदाखिला में से हूँ, और ये बात सही भी थी, पहले मैं मदखली में से था, ठीक है। तो उसने मुझ पर हुक्म पता क्या लगाया, वो मेरी पोस्ट पर आता, बकवास करने लगता, बोलता कि तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। तो यहाँ तक तो मैं समझता था कि भाई ये खारजी हैं, ये लोग तो हमको ऐसा बोलेंगे। लेकिन उसने पता क्या कहा कि अगर मैं तुमको मिल जाऊँगा तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डालूँगा, उसने मुझसे कहा। और आगे उसने कहा कि हम जैसे लोग तो तुम जैसे लोगों की बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी कत्ल कर देंगे। ये कहा था उसने, उस बंदे ने। उस बंदे का नाम भी मैं जानता हूँ, फेसबुक पर है, 1 नंबर का
पक्का खारजी, उसका नाम सुनेंगे आप फेसबुक पर, सर्च मत करना, वो अपनी आईडी बदलता रहता है। लेकिन पता है उसका नाम था इसरार हुसैन, और ये उसने कई आइडिया बदली। एक बार उसने नाम रखा था, जब ये नया नया खारजी बना था तब, इसरार हुसैन पहले नॉर्मल था आई थिंक, उसके बाद जब ये खारजी बना तो इसने अपना नाम रखा था फेसबुक पर इसरार हुसैन अल यजीदी, यानी कि इसके नाम में दोनों हैं, हुसैन भी है यजीद भी है। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये यजीदी लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है, प्रॉब्लम है इसकी अकायद, अफकार, नज़रिया से। ये बोल रहा है कि अगर तुम मिल जाओगे तो तुमको कत्ल कर डालूँगा, और फिर बोल रहा है कि अगर तुम्हारी जो औरतें होंगी, बीवी बच्चे, उनको भी कत्ल कर डालूँगा। चलो पहली चीज़ तो अलग है कि इसके नज़दीक हम जैसे लोग मुर्तद हैं या उस वक्त मुर्तद थे। दूसरी चीज़ क्या है भाई, औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर डालूँगा, ये बात बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। नबी और सहाबा के जो अक़वाल हमें मिलते हैं उनके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है, लेकिन उसने मुझे कहा। और ऐसा ये कोई पहला शख्स तो था नहीं, ऐसे न जाने कितने लोगों से मुलाकात हुई है मेरी, फेसबुक पर भी या ऑनलाइन कहीं पर भी, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, तो इनसे मैंने बात वगैरह जब करता था तो मैं इनकी सोच को देखता था कि भाई सोच जा कहाँ रही है, इनकी सोच है कैसी, ये किस टाइप के लोग हैं, या किस तरह से सोचते हैं, कुरान हदीस को किस तरह से देखते हैं। मुझे पता यही चला ज़्यादातर में, नंबर एक, ये अकल से नहीं सोचते, दिमाग से नहीं सोचते, बल्कि ये जज्बात में आकर कोई भी फैसला लेते हैं, जज्बात में आकर लेते हैं, ये दिल से सोचते हैं। वो बंदा, ऐसे बंदे भले ही कितने ही इल्म वाले क्यों ना हो, अरबी ही क्यों ना आती हो इन लोगों को, लेकिन ये लोग अरबी आने के बावजूद जाहिल होते हैं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ठीक है, तो ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं अपनी जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इतने बड़े जाहिल बेवकूफ़ लोग होते हैं। इन्हीं के बारे में आता है एक रिवायत में कि कलबुन्नार, कलबुन्नार का मतलब है जहन्नम के कुत्ते। एक रिवायत में आता है कलबुन्नार खारजियों के लिए, एक रिवायत में आता है कलबुन्नार मुब्तदिया के लिए, यानी बिदअतियों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं जहन्नम के कुत्ते, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के खून को, खास ये खारजियों ने मुसलमानों के खून को हलाल समझ लिया। तो आगे आएंगे, आगे पढ़ लें लिस्ट में सारी बातें इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में। 7वां नंबर है इम्तिहान। अब होता क्या था कि जब काफिर लोग इस्लाम कबूल करते और कुफ्र के दलदल से, कुफ्र के इलाकों से निकलकर मुसलमानों के इलाकों में आते, तो ये लोग उनका इम्तिहान लेते। और मसला हमें इम्तिहान से नहीं है, मसला है हमें इम्तिहान के तरीके से। जो कुरान और सुन्नत में आया है उसके लिहाज से लोग इम्तिहान लेना है तो। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जब इम्तिहान लेने की बारी आती तो ये लोग कत्ल करवाते थे, यानी कि किसी भी मुर्तद का कत्ल करवाते थे, किसी भी मुसलमान का कत्ल करवाते, कहते कि हम तुम्हारे इस्लाम पर, तुम्हारे मुसलमान होने पर तभी यकीन करेंगे जबकि तुम इसका कत्ल करोगे, ये मुर्तद है, इस तरह से बोलते थे वो। अब अगर जो आया है वो इम्तिहान में पास हो गया तो वो तब होगा पास जबकि वो कत्ल कर देगा। अगर वो कत्ल कर देता, मंजूर कर लेता इस इम्तिहान को तो ठीक है, वरना ये लोग क्या करते कि उस इंसान को ही कत्ल कर देते जो कि मुसलमान बनकर इनके पास आता है। इतने बड़े बेवकूफ़ थे। और हाँ, 8वीं चीज़ है कि इन लोगों का अक़ीदा ये है कि इन जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अगर वो मुशरिक के बच्चे हैं तो ये उन पर मुशरिक काफिर का फतवा लगाते हैं और बोलते हैं कि ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हालांकि बात यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे,
تو ان پر کافر اور مشرک کا جو حکم ہے وہ نہیں لگتا، کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں آئی ہوتی ابھی وہ نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل ہی چھوٹے بچے، ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کی بدعت میں سے ایک بدعت ہے۔ اور ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ بولتے تھے کہ جو امانت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امانت کو واپس کرنا واجب ہے، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ امانت کو واجب کرنا صرف مسلمانوں کے لیے واجب ہے، مسلمانوں کی امانت ہوگی تو واپس کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کافر کی، کسی مرتد کی امانت ہوگی تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امانت کو تو واپس کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ وہ ہے پوائنٹ نمبر 10۔ ابھی تک ہمارے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ پوائنٹ نمبر 10 کیا تھا کہ یہود اور نصارہ، یہودی، نصرانی، مجوسی، ان کے قتل کو یہ لوگ کہتے تھے ان کا قتل حرام ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کے الٹ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں جو کہ مرتد ہو چکے ہیں ان کا قتل جائز ہے، حالانکہ مرتد کا قتل تو واجب ہے ہی، لیکن ان کے نزدیک جو کہ مسلمان ریئل میں ہوتے تھے، لیکن ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، ان کے نزدیک وہ مرتد ہوتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کو تو چھوڑ دیتے تھے، مجوسیوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، ان کو نہیں مارتے تھے، ان کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ صحابہ کے وقت میں صحابہ سے لڑے تو صحابہ کو قتل کیا، استغفر اللہ۔ تابعین کے دور میں تابعین سے لڑے تو ان کو قتل کیا، استغفر اللہ۔ اور تابعین کے دور میں ان سے لڑے تو ان کو قتل کیا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا خون بہاتے تھے، یہود و نصارہ مجوسیوں کا خون نہیں بہاتے تھے، ان کے قتل کو یہ لوگ غلط مانتے تھے، مطلب ان کی بدھی پر، ان کی عقل پر پتھر نہیں پہاڑ پڑے ہیں۔ کوئی بچہ ہوگا نا ہمارے یہاں کا چھوٹا بچہ، زیادہ نہیں 7-8 سال کا، اس کو بھی یہ پتہ ہوگا، یہ ساری باتیں جو بیسک ہیں اس کو بھی پتہ ہوں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن ان جاہلوں کو نہیں پتہ ہوتے ہوئے بھی ان کی جو فیلنگس ہیں، ان کے جو ایموشنس ہیں وہ ان پر حاوی ہو جاتی ہیں، اس لیے فیصلہ نہیں کر پاتی یہ لوگ۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ زیادہ تر خارجی جتنے بھی ہیں نا، زیادہ تر یہ جوان لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی جوان ہوں، اس لیے مجھ پر بھی خارجی کے فتوے لگتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک جتنے بھی ہم نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کری ہیں ان میں سے ایک بھی بات مجھ پر تو فٹ نہیں ہوتی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ 11ویں چیز دیکھتے ہیں، یہ 11ویں چیز ہے، بہت فیمس ہے، آپ بھی جانتے ہو، وہ ہے کہ کبیرہ گناہوں پر تکفیر کرنا۔ کسی نے شراب پی لی تو کافر ہو گیا، کسی نے زنا کر لیا تو کافر ہو گیا، کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا کسی مسلمان کا تو کافر ہو گیا، اور اسی طرح کے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، غیبت، چغلی، چوری، ETC، تو ان پر ان کا کیا تھا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب جو وہ کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، تو اس لیے اس کو قتل بھی کر دو، تو یہ ان کو بھی جو وہ قتل کرنے لگ جاتے، بے وقوف، نمبر 1 کے جاہل۔ کبیرہ گناہ پہ تکفیر نہیں کی گئی، یاد رکھو، کبیرہ گناہ پر صرف 2 ہی ایسے گناہ ہیں جن پر جو ہے وہ تکفیر ہے، یا ان پر جو ہے وہ کافر کا فتویٰ لگے، وہ ہے شرک اکبر، کفر اکبر، بس یہ 2۔ شرابی کو سزا دی جائے گی، زانی کو سزا دی جائے گی، چور کو سزا دی جائے گی قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی گئی یار، ٹھیک ہے نا، ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔ 12ویں چیز دیکھ لیتے ہیں۔ 12ویں چیز یہ ہے، اور بہت مشہور ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگی، کہ یہ جو خارجی تھے حضرت علی کو کافر مانتے تھے، استغفر اللہ، ان کے قتل کو جائز قرار دیتے تھے، اور آخر میں حضرت علی کو شہید جس نے کیا وہ بھی ایک خارجی ہی تھا۔ اب یہ ہوا کیسے، یہ قصہ اگر میں سنانے جاؤں تو بھائی 2-3 منٹ اور جائیں گے، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں، موقع ملے نہ ملے۔ اتنے بڑے گھر میں تھوڑی سی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں ریکارڈنگ کر سکوں شانتی میں، اس لیے چھت پہ آ کے ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، پھر پیاس لگتی ہے، پھر بار بار نیچے جاؤ پانی پینے، اور چھت پہ گرمی رہتی ہے۔
ہاں تو پھر ٹھیک ہے چالو کہاں پر تھے ہم؟ حضرت علی. تو حضرت علی کی شہادت کو جاننے سے پہلے ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کو دیکھنا پڑے گا. دیکھو ہوا کیا تھا، حضرت عمر تو آپ جانتے ہی ہیں فتنوں سے بچنے کا ایک دروازہ تھے. وہ تو ایسے تھے ماشاءاللہ کہ شیطان بھی ڈرتا تھا. تو خارجیوں کی اوقات ہی کیا ہے، پھر شیطان کیا ہے. تو یہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت علی کا انتقال ہوا تو پھر فتنوں کا ایسا دور شروع ہوا ہے نا کہ کچھ پوچھو نہیں. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، وہ انہی خارجیوں نے کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ اختلاف ہوا تھا کسی بات پر. تو یہ خارجیوں نے اس اختلاف میں آگ لگائی، اس کو بڑھایا اور کہا، اپنا جو جمگٹ ہوتا اس کو بڑھایا اور کہا کہ حضرت عثمان آپ جو ہے وہ آپ خلافت چھوڑیے اور خلافت جو ہے وہ حضرت علی سنبھالیں گے یا کوئی اور سنبھالے گا. تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی میں خلافت کیسے چھوڑ دوں، مسلمانوں نے مل کر مجھ کو خلیفہ بنایا ہے، انہوں نے اپنا بھروسہ دکھایا ہے مجھ پر، میں اب ان کا بھروسہ کیسے توڑ دوں. تو انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی. انہوں نے پتہ کیا کیا، حضرت عثمان کی گھیرا بندی چالو کی، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اپنی تعداد بڑھائی اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ ان کے گھر کو گھیرنا شروع کیا. اور پھر دھیرے دھیرے ایک وقت آیا جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عثمان، تو ان کے ہی گھر میں جو ہے وہ نظر بند جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا گیا. گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، نہ کھانا اندر پہنچایا جا رہا تھا، نہ پانی، مطلب بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، مطلب سب کچھ تھا. اور بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن پڑھنے میں ہی اپنا زیادہ وقت لگاتے تھے. تو کسی خارجی نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے سر پر حملہ کیا. تو حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن رکھی تھی وہ اسی پر گر پڑے، اسی پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا سر رکھ دیا. ان کے سر سے اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان کی وہ جو قرآن تھی نا، خون سے سنی ہوئی، جس پر خون لگا حضرت عثمان کا، وہ قرآن آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس طرح سے. حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو سب کو لگا کہ بھائی اب سب ٹھیک ہوگا، سب کی رائے مل گئی تھی. لیکن یہ دشمنان اسلام یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اسلام کے خلیفاؤں سے، سچے خلیفاؤں سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی کے خلاف بھی لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی تعریف اتنی بیان کی، اتنی ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ایک فرقہ جو بنانا رافضی، وہ اسی لیے بنا. ٹھیک ہے، حضرت علی کو یہ لوگ خدا ماننے لگے، اللہ کہنے لگے، استغفر اللہ. تو حضرت علی نے ان لوگوں کو سزا پتہ کیا دی؟ ان لوگوں کو آگ سے جلوا دیا، زندہ جلوا دیا. حالانکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ آگ میں جلانے کا. آپ کسی چھوٹے سے کیڑے کو بھی آگ میں نہیں جلا سکتے. انسان کو تو بہت دور کیا تھا، آپ کسی کیڑے مکوڑوں کو بھی، کسی جاندار کو بھی، کسی بھی چیز کو جلا نہیں سکتے زندہ. ٹھیک ہے نا. اب ان بے وقوفوں کی عقل کو دیکھیے. جب حضرت علی نے یہ حکم دیا، یہ سب ہوا، آگ میں جلایا گیا، تو پتہ ہے کچھ اور بے وقوف آ گئے. وہ بولنے لگے کہ بھائی یہ حق تو صرف اللہ کا ہے، آگ میں جلایا آپ نے، اس سے تو یہ اور ثابت ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں. استغفر اللہ. تو پھر اس طریقے سے خارجیت اور زیادہ بڑھتی گئی. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا جب بیعت کا وقت آیا کہ ہم آپ کی بیعت تب کریں گے جب کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دو گے. پہلے حضرت علی نے کہا کہ بھائی میں سزا تو تب دوں گا نا جب آپ لوگ میری بیعت کرو گے، میری خلافت کو اسٹرانگ بناؤ گے،
مجھے اپنا خلیفہ، اپنا امیر، لیڈر مانو گے، امیر المومنین مان لوں گے، تو پھر میں نے سجا دینے میں اور بھی زیادہ اسٹرانگ رہوں گا اور مجھ پہ پاور آ جائے گی۔ حضرت معاویہ نے حضرت معاویہ نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے بھی یہ کہا کہ پہلے بیعت کرو میری، اس کے بعد اپن دیکھتے ہیں، ابھی کیا ہے کہ گرم ماحول ہے، اس کے بعد اپن دیکھیں گے۔ حضرت معاویہ ضد پر رہے اپنی پہ، کیونکہ ان کے جو فیلنگس تھیں کسی بھی مسلمان کے دل میں ہوتی ہیں، وہ اب کوئی کہے کہ وہ جذبات سے کام لے رہے تھے یا کچھ بھی لے رہے تھے، اور کوئی کہے کہ حضرت علی عقل سے کام لے رہے تھے، حکمت سے کام لے رہے تھے، تو خیر بات جو بھی ہے، ہم تو دونوں کو ہی صحابی مانتے ہیں، دونوں کو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، دونوں کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کوئی بھی انسان ان سے بغض رکھتا ہے اس کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ میں پھر آپ جانتے ہو کہ کتنا کچھ اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، ادھر سے حضرت علی کی طرف سے ایک بندہ تھا، اچھا صحابی دونوں سائڈ ہی تھے، میں آپ کو بتا دوں، صحابی حضرت علی کی طرف بھی تھے، صحابی حضرت معاویہ کی طرف بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاویہ نے اپنا ایک، جس کو بولتے ہیں آربیٹر، یعنی کہ ایک سینہ نائک بھیجا، آپ اس طرح مان لو، انگلش ہندی تو مجھے پتہ نہیں اس کا لفظ کیا ہوا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک آربیٹر بھیجا اور حضرت علی نے بھی بھیجا۔ تو دونوں جو لوگ تھے غالباً ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سے بھی شاید ابن عباس تھے یا کوئی اور تھے غالباً، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں شارٹ میں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھو گے تو بہت لمبا ملے گا، 50 منٹ 60 منٹ، مطلب 1 گھنٹے کے آس پاس کا یہ واقعہ ملے گا، میں بہت شارٹ میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ ذہنی تھے اور بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے، قرآن حدیث کے اعتبار سے بہت زیادہ علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 2 شخص فیصلہ کر دیں گے، صحابی ہیں دونوں، علم والے ہیں، قرآن حدیث سے واقف ہیں، انہی کی بات کو مان لیا جائے گا۔ دونوں فریق تیار ہو گئے، ادھر سے ان میں آگ لگ گئی خارجیوں میں، انہوں نے کہا کہ رکو بھائی، تم دونوں فریق، یعنی کہ تم دونوں، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ کے تمام صحابی اور تمام کے تمام جو صحابی نہیں بھی تھے، نئے لوگ یعنی کہ تابعین، مطلب تمام کے تمام لوگ کافر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ کیوں کافر ہو گئے؟ تو خارجیوں نے الزام لگایا کہ بھائی فیصلہ کرنے کا حق تو صرف قرآن کا ہے، قرآن فیصلہ کرے گا، اور تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر یہ انسانوں کو حاکم بنا لیا، انسان فیصلہ کریں گے، ادھر سے ابو موسیٰ اور ادھر سے جو ہے وہ حضرت ابن عباس غالباً، وہ تو پھر تم تو کافر ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان دونوں ہی جماعتوں کو ڈکلیئر کر دیا کافر۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی سے تو ان کی نفرت ظاہر تھی ہی، اور اب ان سے بھی ظاہر ہو گئی حضرت معاویہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو انہوں نے صحاباؤں کو جو ہے وہ کافر کہنا شروع کیا، پھر جو ہے وہ حضرت علی نے ان کو قتل بھی کیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن حضرت علی نے قتل کیا ایک جنگ میں، پتہ نہیں جنگ کون سی تھی وہ، لیکن اس میں انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی کری تھی کہ اس جنگ میں ایسا ہوگا کہ ایک بندہ ہوگا، اس کا کندھا اس طرح کا ہوگا۔ تو خیر یہ بہت لمبی چلی جائے گی، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو 30-40 منٹ کی ہو جائے گی اگر میں ساری بات کھولنے پہ آ جاؤں تو۔ خیر تو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ ہاں، تو کون سا 12واں پوائنٹ چل رہا تھا، حضرت علی کو انہوں نے کافر کہا، حضرت معاویہ باقی صحابہ کو بھی کافر کہا۔ لاسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں اور پھر بس ختم کرتے ہیں، واقعی میں بہت بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے یار، جتنی چھوٹی کرو اتنی بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ تو 13واں پوائنٹ ہے، جو مسلمان ہجرت کر کے ان کے علاقے میں آتے تھے ان کو تو یہ امتحان لیتے تھے، یہ تو اپن نے پڑھا ہے۔ اب جو مسلمان ہو جاتے تھے لیکن کافروں کے علاقے میں رہتے تھے کسی بھی مجبوری سے،
جیسے کہ آپ، جیسے کہ میں، تو ان کو پتہ ہے یہ لوگ کافر ہی مانتے تھے، کافر ہی مانتے تھے، مسلمان مانتے نہیں تھے۔ اور یہ جو 13واں پوائنٹ ہے یہ مین پوائنٹ ہے۔ اس کو آپ ایک کام کرو، ایک پرچی پہ لکھو اور اپنے گھر میں کہیں پر اس کو چپکا دو کہ آتے جاتے ہوئے بھی آپ کی نظر اس پر پڑتی رہے۔ آپ زندگی میں کبھی بھی نہ بھولو کہ خارجیوں کی یہ پہچان۔ اگر یہ 13 پوائنٹ لگا سکتے ہو تو لگا دو، ورنہ یہ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے نا، اس کو تو آپ لگا ہی دو۔ اس کو تو آپ اتنا یاد کر لو کہ مرتے وقت بھی آپ کو یہ یاد رہے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے خارجیوں کے پہچان میں۔ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو 13واں پوائنٹ والا ہے نا، آپ کو باقی 12 پوائنٹ کسی بھی انسان میں ملیں یا نہ ملیں، بہت مشکل ہے ملیں گے، شاید نہ بھی ملیں، لیکن یہ جو 13واں پوائنٹ ہے یہ بڑا خطرناک اور بڑا واضح پوائنٹ ہے۔ آج کے دور میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، فلانا گرام، ڈمکانا گرام، اور پتہ نہیں کتنے سوشل میڈیا سائٹ پر، جہاں پر ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دور حاضر میں تمام انسان کافر ہیں، سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کا اسلام بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ واضح اسلام مطلب روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، کلمہ، مسلمانی لباس پہننا، یہی سب نہیں اتنا آسان نہیں ہے بھائی، یہ خارجی ہے۔ جو شخص ان کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کر دے تو وہ تو ان کے نزدیک مسلمان ہیں، ورنہ باقی کے تمام کافر ہیں، پھر چاہے وہ 5 وقت کی نہیں 50 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں، حالانکہ ہوتی تو 8 وقت کی ہے، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر تہجد، چاشت اور اشراق یہ بھی پڑھ لیں، تب بھی وہ کافر ہی مانیں گے، مسلمان نہیں مانیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ ان کے کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ ان کے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں، یہ سوالوں کی ایک لمبی فہرست باندھتے ہیں۔ یہ ماڈرن ٹائم کے خوارج کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ یہ امتحان لیتے ہیں، یہ جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی ان سوالوں کے جواب دو، اس کو مسلمان مانتے ہو، اس کو کافر مانتے ہو، اور ایک بھی سوال، سپوز دیٹ انہوں نے آپ سے 40 سوال کیے، ایک بھی سوال غلط ہوا تو وہ ڈائریکٹ آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک پوری دنیا اس وقت دارالکفر ہے۔ ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اکثر حصہ الا ماشاء اللہ کوئی حصہ دارالاسلام ہے، ہوگا تو ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، واللہ عالم، لیکن لگ بھگ پوری دنیا ہمارے نزدیک بھی دارالکفر ہی ہے اس وقت، تو یہاں پر زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اختلاف کہاں ہے؟ ان کے نزدیک دارالکفر میں رہنے والا ہر شخص کافر ہے، ہمارے نزدیک دارالکفر میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمان رہ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ اور آج مجبوری کی ہی حالت ہے کہ کوئی دارالاسلام میں ہے ہی نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں ہے تو یہاں رہ رہے ہیں بھائی چپ چاپ، اور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 13 پوائنٹ تھے، ویڈیو بڑی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن علم والی ہے، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آج کل لوگ ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں۔ سب سے بڑے جاہل کون ہے جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں خارجی؟ وہ ہیں جمعیت اہل حدیث ہند، یا جمعیت نام نہاد اہل حدیث ہند، پھر بریلوی دیوبندی بھی کہتے ہیں۔ خیر بریلوی دیوبندی سے تو خود کچھ غرض ہی نہیں ہے ہم کو، وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ تو چاہے کچھ بھی کہتے ہیں، ان سے تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں ہے، وہ تو ہم تو خود ان کو مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کا تو اسلام سے ناطہ ہی کیا ہے۔ لیکن یہ جو جمعیت اہل حدیث ہند مسلمان اور بہت بڑے توحید پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ہے نہیں ایسے، ٹھیک ہے، یہ 1 نمبر کے جاہل لوگ ہیں۔ عقائد دیکھیں گے تو غلط مرجئہ اور جہمیہ والے عقائد نکلیں گے۔ یہ لوگ 1 نمبر کے جاہل ہوتے ہیں، شرک اکبر، کفر اکبر کرنے والے کوئی مسلمان مانتے ہیں، تکفیر ہی نہیں کرتے بھائی کسی کی، نہ طاغوت کی نہ طاغوت کے ماننے والوں کی، تو کہاں سے یہ جو مسلمان کہلائیں گے، اور الٹا ہم پر جو ہے وہ تکفیر اور خارجیت کے فتوی لگاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 13 صفت میں نے بتائیں، ان میں سے ایک بھی ہم میں نہیں ہے، اور کوئی ثابت کر دے تو اس کو انعام ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی ایک ایسی صفت نہیں ہے، الحمدللہ۔
اور اگر کوئی آپ سے کہے آج کے بعد کہ بھائی تم خارجی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تکفیری ہو، تو اس سے ایک ہی بات کہنا کہ پہلے تو بولنا ہی نہیں، ہو سکے تو اس کو اوائڈ کرنا، بدعتیوں سے بات نہیں کرتا۔ اگر وہ زیادہ ہی کرے اور زیادہ ہی آپ کا من کرے تو اس سے بول دینا بھائی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت پیش کر۔ خارجیوں کی جو پہچان ہے ان میں سے کیا ایک بھی پہچان ہمارے اندر ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ہے تو اس سے بولو ثبوت دے، ثابت کر۔ اگر وہ نہیں کر پائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا بالکل اور بائک آؤٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ مغرب کا وقت ہو گیا، اب بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے میرے لیے دعا کرنا، اللہ ہم تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں یار، یہ سوال کے جواب دے دیا کرو، آپ لوگوں کا ہی بھلا ہوگا، علم آپ کا ہی بڑھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ رکھتا ہوں۔